جمال الوجود بذكر الإله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وہ معرکہ تھا جو حق اور باطل کے درمیان برپا ہوا، جہاں تلواروں کے سامنے صبر، بھوک کے سامنے قربانی اور ظلم کے مقابلے میں ایمان کھڑا تھا۔ جب یزید نے خلافت پر قبضہ کیا اور ظلم کا جھنڈا بلند کیا تو نواز رسول امام حسین نے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان صرف ایک سیاسی مخالفت نہ تھی، یہ اسلام کو بچانے کی پہلی صدا تھی۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ کا رخ کیا اور پھر قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ ساتھ تھے خاندان نبوت، بچے، عورتیں اور رجگائی وفادار ساتھی۔ کربلا پہنچ کر یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ دریائے فرات پاس تھا، مگر امام حسین کے خیموں میں ایک قطرہ نہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت علی اصغر زینس 6 ماہ کا معصوم بچہ باپ کی گود میں تھا، آنکھوں میں پانی کی التجا، لیکن جواب میں تیر آیا اور تاریخ نے لکھا، ظلم نے علی اصغر سن کو شہید کیا مگر حسین کے حوصلے کو نہ توڑ سکا۔ حضرت عباس علمدار جنہوں نے وفا کی آخری حد دکھائی، جب پانی لینے گئے ہاتھ کٹ گئے لیکن علم نہ گرا۔ حضرت علی اکبر جوانی کی دہلیز پر نبیش کے چہرے کی جھلک لیے شہادت کے لیے نکلے، اور ماں نے بیٹے کی لاش کو خود کفن دیا۔ ہر طرف لاشیں، خیمے جل رہے تھے، لیکن امام حسین کی زبان پر صرف یہی تھا، یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ ذات محرم کی دوپہر جب سب ساتھی شہید ہو چکے، امام حسین نے سجدہ کیا اور دشمن نے سر قلم کر دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے، انہوں نے سر کٹایا مگر حق کے سامنے کبھی جھکا نہیں۔ یزید نے سمجھا وہ جیت گیا، لیکن کربلا نے بتایا، کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں، قربانی سے، صبر سے اور سجدے سے ثابت ہوتا ہے۔ سلام ہو حسین جنیم پر، سلام ہو ان کی قربانی پر، اور سلام ہو ہر اس دل پر جو یا حسین نذرین کہہ کر حق کی راہ اپناتا ہے۔ ظلم وقتی ہے مگر قربانی دائمی۔ جمال الوجود بذكر الإله